بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم الحمدللہ علی نعمائہ الشاملۃ و آلائہ الکاملہ اس کی ترکیب بھی کریں گے اور اس کا اجرا بھی کریں گے اور اس کا ترجمہ بھی کریں گے۔ شرح میت کے مقدمے کی یہ پہلی لائن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے، ترکیب بھی ہو چکی ہے اور اس پر اجرا بھی ہو چکا ہے۔ اب ہم اجرا کریں گے الحمدللہ علی نعمائہ الشاملۃ و آلائہ الکاملۃ۔ تو طریقہ کار وہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے۔ کوئی بھی عربی کا کلمہ ہمارے سامنے آ جائے، سب سے پہلے اس پر سوال کریں گے یہ مفرد ہے یا الحمد، یہ مفرد ہے مرکب ہے؟ مفرد ہے۔ مفرد کسے کہتے ہیں؟ جو ایک ہی لفظ اور ایک ہی معنی پر دلالت کرے۔ اگر کوئی کلمہ مفرد بن جائے پھر اس پر سوال ہوگا یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ تو بتاؤ الحمد یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ اسم ہے۔ علامات اسم میں سے کون سی علامت پائی جا رہی ہے؟ شروع میں الف لام ہے۔ تو جب کوئی کلمہ اسم بن جائے پھر اس پر کتنے سوال ہوتے ہیں؟ 9 سوال ہوتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہوگا یہ معرب ہے یا مبنی؟ میں نے آپ کو بتایا ہے کوئی بھی اسم مبنی الاصل نہیں ہو سکتا، اگر ہوا تو مبنی غیر الاصل ہوگا۔ تو سوال ہوگا یہ معرب ہے یا مبنی؟ تو ظاہر ہے مبنی الاصل تو ہو نہیں سکتا، اگر ہوا تو مبنی غیر الاصل ہوگا۔ مبنی غیر الاصل کی کتنی قسمیں پڑھی ہیں؟ 8 قسمیں پڑھی ہیں۔ وہ 8 قسمیں کون سی ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں جو 8 قسمیں آپ نے مجھے سنائی ہیں ان 8 قسموں میں سے کوئی قسم بن سکتی ہے الحمد؟ پتہ چلا یہ مبنی نہیں ہے۔ پھر سوال ہوگا یہ معرفہ ہے یا ناکرہ؟ الحمد یہ معرفہ ہے یا ناکرہ؟ معرفہ کی کتنی قسمیں پڑھی ہیں؟ 7 قسمیں پڑھی ہیں۔ ان 7 قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ چھٹی قسم ہے معرب باللام۔ معرب باللام کسے کہتے ہیں؟ جس کے شروع میں الف لام ہو۔ پھر سوال ہوگا یہ مذکر ہے یا مؤنث؟ تو علامات تانیث جو اسم میں استعمال ہوتی ہیں وہ کتنی ہیں؟ 4 ہیں۔ کون کون سی؟ تا ملفوظہ، تا مقدرہ، الف مکسورہ، الف ممدودہ۔ ان 4 میں سے کوئی علامت الحمد میں پائی جا رہی ہے تو پتہ چلا یہ مؤنث نہیں ہے، یہ کیا ہوا؟ مذکر ہوگا۔ پھر کیا سوال ہوگا جی؟ یہ واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے؟ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے جمع کی علامت۔ دیکھو الحمد میں کوئی جمع کی علامت پائی جا رہی ہے؟ جمع کی علامت کیا؟ جمع بھی 2 طرح کی ہے نا، جمع سالم اور جمع مکسر۔ جمع مکسر کسے کہتے ہیں؟ جس کے واحد کی بنا ٹوٹ جائے، جس کے واحد کی بنا ٹوٹ جائے۔ اور جمع سالم کسے کہتے ہیں؟ جس کے واحد کی بنا نہ ٹوٹے، سلامت رہے۔ یہ نہ جمع سالم ہے اور نہ ہی جمع مکسر ہے۔ پھر جی تثنیہ کی علامت کیا ہے؟ آخر میں علی ما قبل مفتوح یا یا ساکن ما قبل مفتوح نون مکسور ہوتا ہے۔ الحمد میں تثنیہ کی علامت ہے نہیں ہے تو پتہ چلا یہ کیا ہے؟ واحد ہے۔ پھر کیا سوال ہوگا؟ پھر اس پر سوال ہوگا یہ عامل ہے یا نہیں؟ عامل ہے یا؟ تو مجھے بتاؤ آپ نے کل 100 عامل پڑھ لیے ہیں، ان میں آپ نے پڑھا الحمد عامل ہوتا ہے؟ تو پتہ چلا یہ عامل نہیں ہے۔ پھر کیا سوال ہوگا؟ معمول ہے یا تابع؟ یہ معمول ہے یا تابع؟ معمول ہے یا تابع؟ تو بتائیے مجھے بھائی یہ معمول ہے یا تابع؟ یہ تابع نہیں ہے، یہ معمول ہے۔ یہ کیا ہے؟ معمول ہے۔ کیا ہے یہ؟ معمول ہے۔ اچھا اس کا عامل کون ہے؟ آگے جا کر اس پر بحث ہوتی ہے۔ پھر کیا سوال ہوگا جی؟ اس کی حالت کون سی ہے؟ اس کی حالت کون سی ہے؟ اس کی یعنی اس کی حالت رفعی ہے، نصبی ہے یا جری ہے؟ تو حالت معلوم کرنے کے لیے ہم عامل کو دیکھتے ہیں۔ کس کو دیکھتے ہیں؟ عامل کی ہم نے کتنی قسمیں پڑھی ہیں؟ 2۔ عامل لفظی اور عامل عامل لفظی کسے کہتے ہیں؟ لفظوں میں ظاہر ہو، جو لفظوں میں ظاہر ہو۔ عامل مانوی کسے کہتے ہیں؟ جو لفظوں میں ظاہر نہ ہو۔ جی عامل لفظی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ کون کون سی؟ حروف عاملہ، افعال عاملہ، اسماء عاملہ۔ اور عامل مانوی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ کون کون سی؟
इब्तिदा और फेल मुजारे का नवासिब जवाज़िम से खाली होना। अच्छा आप मुझे ये बताइए अलहम्दु इससे पहले कोई आमिल लफ्जी मौजूद है? नहीं है आमिल लफ्जी। तो जब आमिल लफ्जी नहीं है, इब्तिदा भी यहाँ से हो रही है, पक्की बात है इसका आमिल अब कौन होगा? आमिल मानवी होगा। आमिल मानवी की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं। उनमें से ये कौन सी किस्म बनेगी? पहली किस्म क्या है? इब्तिदा। क्या है? यानी इस्म का अवामले लफ्जिया से खाली होना। इस्म का खाली होना ये इस्म को रफा देता है। इस्म को अलहम्द की हालत कौन सी हो गई? रफ़ई हालत क्यों है? इब्तिदा और इनसे तो ये क्या बन गया? मुब्तदा बन गया। ये क्या बन गया? मुब्तदा। और मुब्तदा क्या होता है? मरफू होता है। मुब्तदा फिर इस पर क्या सवाल होगा? इसको पढ़ेंगे कैसे? यानी इसकी हालत रफिया तो रफा किस तरह आएगा, हालत नस्बिया तो नस्ब किस तरह आएगा, हालत जर्रिया तो जार किस तरह आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें मुतमक्किन की वजूह इराब के लिहाज से जो 16 किस्में पढ़ी हैं उनमें तलाश करेंगे। जो किस्म बनेगी उसी किस्म वाला इस पर इराब आएगा। तो बताओ अलहम्दु 16 किस्मों में से कौन सी किस्म बन सकती है? पहली किस्म कौन सी है? मुफरद मुनसरिफ सही। ये मुफरद भी है, मुनसरिफ भी है और सही भी है। पहली किस्म का इराब लफ्जी आता है, तकदीरी इराब लफ्जी आता है। इराब लफ्जी किसे कहते हैं? जो लफ्जों में जाहिर हो, नजर आ रहा हो, पढ़ने में आ रहा हो। अलहम्दु दाल के ऊपर जम्मा नजर आ रहा है कि नहीं? नजर आ रहा है, पढ़ा भी जा रहा है। तो इराब हो गया इसका लफ्जी। पहली किस्म का इराब जो है इराब बिल हरकत आता है या इराब बिल हर्फ? इराब बिल हरकत किसे कहते हैं? ज़बर ज़ेर पेश को इराब बिल हरकत कहते हैं जी। 9वां सवाल इस पर क्या होगा? इस पर तनवीन आएगी या नहीं? तो बताओ इस पर तनवीन आएगी या नहीं? नहीं आएगी। कितने अस्मा हैं जिन पर तनवीन नहीं आती? 5 अस्मा पर तनवीन नहीं आती। उनमें से ये क्या है? मुअर्रफ बिल लाम है। क्या ये मुअर्रफ बिल लाम है? और मुअर्रफ बिल लाम पर तनवीन नहीं आती। ठीक है जी, आगे चलें जी। लिल्लाही क्या आ गया? लिल्लाही लाम मुफरद है मुरक्कब? मुफरद है। इसम है फेल है हर्फ है? इसम है फेल है या हर्फ है? हर्फ है जी। हर्फ पर क्या सवाल होगा? रूफ़े आमला में से है या गैर आमला में से है? बताओ लाम जो है ये रूफ़े आमला में से है या गैर आमला में से है? रूफ़े आमला में से है। रूफ़े आमला की कुल कितनी किस्में हैं? कुल 7 किस्में हैं। रूफ़े आमला की कुल 5 तो वो हैं जो इसम पर दाखिल हो तो इसम में अमल करते हैं, और 2 वो किस्में हैं जो फेल पर दाखिल होती हैं और फेल में जी। बताओ उन 7 किस्मों में से लाम किस किस्म में से है? रूफ़े जारा में से है। पहली किस्म क्या है? रूफ़े जारा कुल कितने हैं? 17 हैं। बाओ ताओ काफो लाम वाओ मुंजो मुज खला रुब्बा हाशा मिन अदा फी अन अला हत्ता इला। तो उनमें से ये क्या है? लाम है। तो रूफ़े जारा क्या अमल करते हैं? इसम पर दाखिल होते हैं और इसम के आखिर में जार देते हैं। आगे क्या है जी? इसमें जलालत क्या है? इसमें जलालत पर बहस तफसील के साथ बिस्मिल्लाह में हो चुकी है। आगे चलते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाहि अला नअमाइही। अला नअमाइही ये अला बताओ मुफरद है मुरक्कब? मुफरद है। इसम है फेल है हर्फ है? हर्फ है। रूफ़े आमला में से है या गैर आमला में से है? रूफ़े आमला की कौन सी किस्म है? रूफ़े जारा में से है। रूफ़े जारा क्या अमल करते हैं? दाखिल होते हैं इसम के आखिर में जार देते हैं। इसम के आखिर में जार देते हैं। आगे चलें भाई। अला नअमाइही। अला नअमाई। नामा बताओ भाई ये मुफरद है मुरक्कब?
بولو مفرد ہے. مفرد کسے کہتے ہیں؟ جو ایک ہی لفظ اور ایک ہی معنی پر دلالت کرے. اچھا جب کوئی کلمہ مفرد بن جائے پھر اس پر کیا سوال ہوگا؟ اسم ہے فعل ہے یا حرف ہے. بتاؤ. نعمائی اسم ہے فعل ہے حرف. الا نعمائہ نعمائی اسم ہے فعل ہے حرف ہے اسم ہے. علامات اسم میں سے کون سی علامت پائی جا رہی ہے بھائی؟ شروع میں الا جارا آ گیا. شروع میں یہاں دو علامتیں پائی جا رہی ہیں. ایک تو شروع میں الا جارا آ گیا ہے اور دوسرے نمبر پر یہ آگے مضاف بھی ہے. نعمائی کیا یہ مضاف ہے اور مضاف بھی آپ پڑھ چکے. اسم کی علامات میں سے ایک علامت ہے. تو الا نعمائی نعمائی میں کتنی علامتیں پائی جا رہی ہیں؟ دو. شروع میں الا جارا بھی ہے اور یہ مضاف بھی ہے. پھر کیا سوال ہوگا جب کوئی کلمہ اسم بن جائے؟ پھر کیا سوال ہوگا؟ مورب ہے یا مبنی؟ تو مجھے بتاؤ نعمائی مورب ہے یا مبنی؟ مورب ہے. کیا ہے یہ؟ مبنی تو بن نہیں سکتا. ظاہر ہے مبنی بنائیں گے تو پھر مبنی غیر الاصل بنائیں گے. مبنی غیر الاصل کی 8 اقسام میں سے یہ کوئی قسم نہیں بن سکتی. اس لیے کیا ہوا؟ مورب ہوا. اور مورب کسے کہتے ہیں؟ جس کا آخر مختلف ہو جائے. جس کا آخر تو آخر اس کا مختلف ہو رہا ہے. پھر کیا سوال ہوگا جی؟ یہ معرفہ ہے یا ناکرہ؟ معرفہ ہے یا تو معرفہ کی 7 قسموں میں سے دیکھیں گے. اگر کوئی قسم مل گئی تو معرفہ وگرنہ ناکرہ ہوگا. نعمائی ہی میں بتاؤ نعمائی پر تنوین کیوں نہیں پڑی؟ کیونکہ یہ مضاف ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ یہ مضاف ہو رہا ہے. میں نے آپ کو قاعدہ پڑھایا ہے معرفہ سے پہلے ناکرہ آ جائے ناکرہ معرفہ کی طرف مضاف ہوتا ہے. معرفہ سے پہلے ناکرہ آ جائے ناکرہ معرفہ کی طرف مضاف ہوتا ہے. تو نعمائی یہ ناکرہ ہے. ضمیر یہ معرفہ ہے. معرفہ سے پہلے ناکرہ ہے ناکرہ معرفہ کی طرف مضاف ہو گیا. تو معرفہ کی 7 قسموں میں سے یہ کون سی قسم بنے گی؟ 7ویں قسم. وہ اسم معرفہ بانی دا کے علاوہ بقیہ 5 اسماء میں سے کسی ایک کی طرف مضاف و اضافت معنویہ والا. اضافت تو نعمائی ان 5 میں سے ضمیر کی طرف مضاف ہے. اور اضافت بھی کون سی ہے؟ اضافت معنویہ. اضافت معنویہ کی بالکل آسان پہچان جو میں نے آپ کو بتائی تھی. آپ مضاف کو دیکھیں وہ صیغہ صفت ہے یا اگر مضاف صیغہ صفت نہیں ہے تو پکی بات ہے وہ اضافت معنویہ ہوگی. تو دیکھو نعمائی مضاف صیغہ صفت ہے نہیں ہے تو یہ اضافت کون سی ہوئی؟ معنویہ ہوئی. اور اضافت معنویہ کتنی چیزوں کا فائدہ دیتی ہے؟ 3 چیزوں کا فائدہ دیتی ہے. تخفیف کا، تعریف کا اور تخصیص کا. تخفیف لفظ، تخصیص مضاف اور تعریف مضاف. اضافت معنویہ تعریف مضاف کا فائدہ کب دیتی ہے؟ جب مضاف الی معرفہ ہو. جب نعمائی میں مضاف الی دیکھو معرفہ ہے ناکرہ معرفہ ہے. مضاف الی کیا ہے؟ معرفہ. تو اضافت معنویہ نے یہاں پر تعریف مضاف کا فائدہ دیا. کس کا فائدہ دیا؟ اس نے مضاف کو بھی معرفہ بنا دیا ہے. تو نعمائی ہی میں نعمائی معرفہ ہے ناکرہ معرفہ. معرفہ کی 7 اقسام میں سے کون سی قسم ہے؟ 7ویں قسم ہے. کون سی قسم ہے؟ 7ویں قسم ہے. معرفہ بانیدا کے علاوہ وہ اسم بقیہ 5 اسماء میں سے کسی ایک کی طرف مضاف و اضافت معنویہ والا. پھر سوال ہوگا یہ مذکر ہے یا مؤنث؟ بتاؤ نعمائی مذکر ہے یا مؤنث؟ مذکر ہے. کیا ہے یہ؟ کیونکہ علامات تانیث میں سے اس میں کوئی علامت نہیں پائی جا رہی. یہ واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع. یہ ہے اسم جمع. کیا ہے؟ اسم جمع ہے. اسم جمع وہ ہوتی ہے جس کا واحد تو نہیں ہوتا لیکن وہ کثیر افراد پر دلالت کرتی ہے. کثیر افراد پر. اور اسم جمع کا اعراب جو ہے وہ پہلی قسم والا ہی آئے گا. کون سی قسم والا آئے گا؟ پہلی قسم والا آئے گا. پھر سوال ہوگا بھائی یہ عامل ہے یا نہیں؟ عامل ہے یا نعمائی؟ آپ نے کہیں پڑھا بھی نعمائی یہ عمل کرتا ہے؟ یہ عمل نہیں کرتا. پھر پتہ چلا یہ عامل نہیں ہے. لیکن نعمائی چونکہ آگے مضاف ہو رہا ہے. آگے تو بحیثیت مضاف. بحیثیت مضاف یہ عامل ہے. اور مضاف مضاف الیہ کو کیا دیتا ہے؟ جب دیتا ہے. مضاف مضاف الیہ کو تو بحیثیت مضاف یہ عامل ہے. ویسے نعمائی آپ سے پوچھے بھئی عامل ہے یا نہیں؟ نعمائی تو کوئی عمل نہیں کرتا لیکن چونکہ ترکیب میں یہ مضاف ہو رہا ہے آگے اس لیے یہ کیا ہو گیا؟ عامل ہو گیا. یہ کیا ہو گیا؟ عامل ہو گیا. پھر کیا سوال ہوگا یہ معمول ہے یا تابع؟ یہ بتاؤ نعمائی معمول ہے یا تابع؟ معمول ہے کیونکہ اس سے پہلے الا جارہ موجود ہے. اس سے پہلے الا جارہ موجود ہے. یہ کیا ہوا؟ معمول. پھر کیا سوال ہوگا؟
اس کی حالت کون سی ہے؟ اس کی حالت کون تو اس سی سے ہے؟ پہلے عامل دیکھیں گے، جیسا عامل ہوگا ویسی عامل کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں، عامل لفظی، عامل بتاؤ نا مائی سے پہلے عامل لفظی ہے یا عامل مانوی؟ عامل لفظی ہے۔ عامل لفظی کسے کہتے ہیں؟ جو لفظوں میں نظر آئے۔ عامل لفظی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ کون کون سی؟ مجھے یہ بتاؤ نا مائی کا عامل حروف عاملہ میں سے ہے یا افعال عاملہ میں سے ہے یا اسماء عاملہ میں سے ہے؟ حروف عاملہ میں سے ہے۔ تو حروف عاملہ میں سے کون سی قسم میں سے ہے؟ پہلی قسم میں سے ہے۔ پہلی قسم کون سی ہے؟ حروف جارہ۔ حروف جارہ کل کتنے ہیں؟ 17 ہیں۔ ان 17 حروف میں سے یہاں پر کون ہے؟ اعلیٰ۔ تو حروف جارہ عمل کیا کرتے ہیں؟ اپنے اسم پر داخل ہوتے ہیں اور اسم کے آخر میں۔ تو نعمائی کی حالت کون سی ہوئی؟ جری حالت ہوئی۔ اس کی حالت کون سی ہوئی؟ جری حالت۔ کیوں ہے شروع میں اعلیٰ؟ جارہ ہے شروع میں اعلیٰ، تو اس کی حالت کون سی ہوگی؟ جری ہوگی۔ پھر کیا سوال ہوگا؟ اس کو پڑھیں گے کیسے؟ یعنی اس کی حالت جری ہے تو پھر جار کیسے پڑھیں گے؟ حالت نصبی ہے تو نصب، حالت رفعی ہے تو رفع، کیسے پڑھیں گے؟ تو مجھے بتاؤ، ظاہر ہم 16 قسموں میں تلاش کریں گے، 16 قسموں میں سے کون سی قسم اعراب آئے گا؟ پہلی قسم کون سی ہے؟ مفرد منصرف جی۔ پھر کیا سوال ہوگا؟ 9واں سوال، اس پر تنوین آئے گی یا نہیں؟ اس پر تنوین آئے گی یا تو بتاؤ اس پر تنوین آئے گی یا نہیں؟ اس پر تنوین نہیں آئے گی کیونکہ یہ مضاف ہے اور مضاف پر تنوین نہیں آتی۔ اور اضافت کا قاعدہ کیا ہے؟ معرفہ سے پہلے ناکرہ آ جائے تو ناکرہ معرفہ کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ ضمیر معرفہ نعمائی ہے، ناکرہ ہے تو ناکرہ معرفہ کی طرف کیا ہو گیا؟ مضاف ہو گیا۔ آگے چلیں جی، نعمائی ہی آگے آگے ہے جی ضمیر۔ کیا آ گئی؟ ضمیر۔ بتاؤ پہلا سوال کیا ہوگا؟ یہ مفرد ہے یا مرکب؟ مفرد ہے یا ظاہر ہے یہ کیا بنے گی؟ مفرد۔ اگر کوئی کلمہ مفرد بن جائے پھر کیا سوال ہوگا؟ اسم ہے یا فعل ہے یا مجھے بتاؤ ضمیر جو ہے یہ اسم ہے فعل ہے حرف؟ اسم ہے۔ کیا ہے؟ جی اسماء مضمرات میں سے ضمیر ہے کہ نہیں؟ تو یہ کیا بن گئی؟ اسم بن گئی۔ جب کوئی کلمہ اسم بن جائے پھر کیا سوال ہوگا؟ مورب ہے یا مبنی؟ مورب ہے یا تو مجھے بتاؤ نعمائی ہی، یہ نعمائی کے ساتھ آنے والی جو ضمیر ہے یہ ضمیر مورب ہے یا مبنی؟ مبنی ہے۔ یہ کیا ہے؟ مبنی کسے کہتے ہیں؟ جس کا آخر تبدیل نہ ہو، مختلف عوامل کی وجہ سے جس کا آخر عامل بدلتے رہیں لیکن اس کا آخر نہ بدلے، اسے کیا کہتے ہیں؟ مبنی کہتے ہیں۔ مبنی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ مبنی کی کتنی قسمیں ہیں؟ مبنی الاصل، مبنی غیر الاصل۔ بتاؤ ضمیر مبنی الاصل ہے مبنی غیر الاصل ہے؟ مبنی غیر الاصل ہے۔ کوئی بھی اسم مبنی الاصل نہیں ہو سکتا کیونکہ مبنی الاصل 3 چیزیں ہیں، ماضی ہے، امر حاضر ہے، امر حاضر معروف کا جو سیگا اور تمام حروف ہیں، اور بعض کہتے ہیں جملہ بھی مبنی کے حکم میں ہوتا ہے۔ تو ضمیر جو ہے نہ تو حرف ہے، نہ ماضی کا سیگا ہے، نہ امر کا سیگا۔ پتہ چلا اسم جو ہے وہ مبنی الاصل نہیں ہو سکتا، اگر ہوا تو مبنی غیر الاصل ہوگا۔ اور مبنی غیر الاصل کسے کہتے ہیں؟ جو بذات خود مبنی نہ ہو، کسی کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے مبنی ہو۔ تو بتاؤ ضمیر جو ہے پھر مورب ہے مبنی؟ مبنی مبنی الاصل ہے مبنی غیر الاصل؟ مبنی غیر الاصل کی کتنی قسمیں ہیں؟ 8 قسمیں ہیں۔ ان 8 قسموں میں سے ضمیر کس قسم میں سے ہے؟ اسماء مضمرات میں سے ہے۔ تو ہم نے کہا یہ مبنی غیر الاصل ہے، اور مبنی غیر الاصل وہ ہوتا ہے جو بذات خود مبنی نہ ہو، کسی کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے۔ تو مجھے بتاؤ اس ضمیر کو کس کے ساتھ مشابہت ہے؟ اس کو حرف کے ساتھ مشابہت ہے۔ اس کو جس طرح حرف اپنا معنی بتانے میں غیر کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح ضمیر بھی اپنا معنی بتانے میں مرجع کی محتاج ہوتی ہے۔ ضمیر بھی مرجع کی محتاج ہوتی ہے۔ تو ذرا اب یہاں پر آگی ضمیر۔ تو ضمیر کی تعریف کیا؟ ضمیر وہ اسم ہے جو متکلم یا مخاطب یا ایسے غائب پر دلالت کرے جس کا ذکر پہلے لفظاً یا معنی یا حکماً ہو چکا ہو۔ تو اس کا مرجع اب ہم نے تلاش کرنا ہے، اور پھر آپ نے یہ بھی پڑھا ہے ضمیر اور مرجع کے درمیان 5 چیزوں میں مطابقت ضروری ہے، اور 5 میں سے بیک وقت 2 کا پایا جانا ضروری ہے۔ مجھے بتاؤ الحمدللہ علی نعمائہ میں ضمیر کا مرجع کون ہے؟ ضمیر کا اس کا مرجع کون ہے بھائی؟
اسم جلالت کون ہے؟ اسم جلالت اس کا مرجع ہے. تو اب ہم نے اس کے درمیان مطابقت کو بھی تلاش کرنا ہے. مجھے بتاؤ اسم جلالت اللہ رب العزت کا مبارک نام مذکر ہے مؤنث؟ مذکر ہے نا. ضمیر دیکھو یہ مذکر کیا مؤنث کی، ضمیر بھی مذکر کیا اور اس کا مرجع بھی مذکر ہے. اچھا ضمیر واحد کیا تثنیہ کیا جمع کیا؟ واحد کیا. اس کا مرجع اسم جلالت واحد ہے تثنیہ جمع واحد ہے. تو راجع اور مرجع کے درمیان مطابقت پوری ہوگی کہ نہیں؟ مطابقت پوری ہو گئی ہے. جی پھر کیا سوال ہوگا اس پر؟ یہ عامل ہے یا نہیں؟ عامل ہے یا تو بتاؤ ضمیر جو ہے یہ عامل ہے یا نہیں؟ آپ نے پڑھا کہیں ضمیر عمل کرتی ہے تو یہ عامل نہیں ہے. پھر کیا سوال ہوگا؟ یہ معمول ہے یا تابع؟ معمول ہے یا تو ظاہر دیکھیں گے اگر اس سے پہلے کوئی عامل موجود ہے تو معمول ہے، اگر عامل موجود نہیں تو پھر وہ تابع ہے. پکی بات ہے. مجھے یہ بتاؤ ضمیر سے پہلے کوئی عامل موجود ہے؟ نعمائی. یہ اسم مضاف ہو رہا ہے، یہ اسم تو اس سے پہلے عامل موجود ہے کہ نہیں؟ موجود ہے. عامل کون ہے؟ نعمائی مضاف ہے. نعمائی مضاف ہے. تو پھر بتاؤ یہ معمول ہے یا تابع؟ معمول ہے. پھر کیا سوال ہوگا ضمیر پر؟ اس کی حالت کون سی ہے؟ اس کی تو اس سے پہلے عامل دیکھیں گے، جیسا عامل ہوگا ویسی عامل کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں، عامل لفظی عامل مانوی. تو بتاؤ مجھے اس ضمیر کا عامل لفظی عامل مانوی ہے؟ عامل لفظی ہے. اس کا عامل لفظی عامل مانوی. عامل لفظی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں. کون کون سی؟ آپ مجھے یہ بتائیں ضمیر سے پہلے نعمائی موجود ہے، ضمیر سے پہلے حروف عاملہ میں سے کوئی حرف موجود ہے؟ بولو نہیں ہے. افعال عاملہ میں سے کوئی فعل موجود ہے؟ نہیں ہے. اسماء عاملہ میں سے کوئی اسم موجود ہے؟ اسم موجود ہے. اسم کون سا؟ اسم مضاف موجود ہے. اسم نعمائی مضاف ہے، ضمیر مضاف الیہ ہے. تو اس کا عامل پھر کون ہے؟ مضاف ہے. مضاف میں مضاف الیہ کو کیا کرتا ہے؟ جر دیتا ہے. تو ضمیر کی حالت کون سی ہو گئی؟ جری حالت ہوگی. جری حالت کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے. اس کی جری حالت کیوں ہے؟ یہ مضاف الیہ ہے. پھر کیا سوال ہوگا؟ تو بتاؤ 16 قسموں میں سے کون سی قسم والا اس کا اعراب آئے گا؟ ان 16 میں اس کو تلاش نہیں کریں گے کیونکہ وہ 16 قسمیں اس میں مورب کی ہیں. کس کی ہیں؟ اور ضمیر کیا ہے؟ مبنی ہے. اور مبنی کا اعراب محلی ہوتا ہے. مبنی کا اعراب محلی ہوتا ہے. اس لیے ضمیر کو 16 قسموں میں تلاش نہیں کریں گے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی. پھر کیا سوال ہوگا؟ اس پر تنوین آئے گی یا تو بتاؤ اس پر تنوین آئے گی یا نہیں؟ نہیں آئے گی. کتنے اسماء جن پر تنوین نہیں آتی؟ 5 میں سے یہ کون سا ہے؟ مبنی. اور مبنی پر تنوین نہیں آتی. الحمدللہ علی نعمائہ الشاملاتی. نعمائہ تک اجرا ہو چکا ہے. آگے چلتے ہیں جی الشاملہ کی طرف. الشاملاتی. جی شاملہ مفرد ہے مرکب؟ مفرد ہے. اسم ہے فعل ہے حرف؟ اسم ہے. علامات اسم میں سے کون سی علامت پائی جا رہی ہے؟ شروع میں الف لام ہے. پھر کیا سوال ہو گیا اس پر؟ یہ مورب ہے یا مبنی؟ مجھے بتاؤ الشاملہ مورب ہے یا مبنی؟ مورب ہے. پھر کیا سوال ہوگا؟ یہ معرفہ ہے یا ناکرہ؟ بتاؤ الشاملہ معرفہ ہے یا ناکرہ؟ معرفہ. معرفہ کی کتنی قسمیں پڑھی ہیں؟ 7 قسموں میں سے کون سی قسم بنے گی؟ 6ٹھی قسم کون سی ہے؟ معرب اللام. معرب اللام کسے کہتے ہیں؟ جس کے شروع میں الف لام ہو. پھر کیا سوال ہوگا؟ یہ مذکر ہے یا مؤنث؟ علامات تانیث کتنی ہیں؟ 4 جو اسم میں استعمال ہوتی ہیں. تا ملفوظہ، تا مقدرہ، الف مکسورہ، الف. دیکھو الشاملاتی یہاں پر ان 4 میں سے کوئی علامت پائی جا رہی ہے؟ پائی جا رہی ہے. کون سی؟ تا ملفوظہ. کیا ہے؟ تا ملفوظہ. تا ملفوظہ کسے کہتے ہیں؟ جو لفظوں میں ظاہر ہو اور پڑھنے میں آئے اور وقف کی حالت میں ہا ہو جائے. الشاملہ حالت وقف میں ہا ہوگی کہ نہیں؟ تو یہ کیا مذکر ہے مؤنث؟ مؤنث ہے. علامت تانیث میں سے کون سی علامت پائی جا رہی ہے؟ تا ملفوظہ. پھر کیا سوال ہوگا؟ یہ عامل ہے یا نہیں؟ الشاملہ عامل ہے یا نہیں؟ تو شاملہ صیغہ کون سا؟ واحد مؤنث اس میں فاعل کا ہے. واحد مؤنث اس میں فاعل کا ہے. کون سا ہے؟ واحد مؤنث میں فاعل کا. اور اس میں فاعل کیا اپنے فعل والا عمل کرتا ہے. لازم سے ہو تو لازم والا امر، متعدی سے ہو تو متعدی والا عمل کرتا ہے. تو
اس میں فاعل کیا کرتا ہے؟ اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ پھر کیا سوال ہوگا؟ یہ معمول ہے یا تابع؟ معمول ہے یا مجھے یہ بتائیے الشاملاتی اس سے پہلے کوئی عامل موجود ہے؟ کوئی بھی موجود نہیں. تو پتہ چلا یہ معمول نہیں ہے. یہ کیونکہ الشاملہ سے پہلے آپ دیکھ لیں بھائی حروف عاملہ میں سے کوئی عامل ہے؟ حرف ہے. افعال عاملہ میں سے کوئی فعل ہے؟ اسماء عاملہ میں سے اس سے پہلے کوئی اسم ہے؟ نہیں ہے. تو پتہ چلا یہ معمول نہیں ہے. کیا ہے؟ تابع ہے. کیا ہے؟ تو جب کوئی کلمہ تابع بن جائے تو پھر ہم نے تابع کی کتنی قسمیں پڑھی ہیں؟ 5 قسمیں پڑھی ہیں. ان میں سے تلاش کریں گے کہ ان 5 قسموں میں سے یہ کون سی قسم بن رہا ہے. 5 میں سے کون سی قسم بن رہا ہے؟ تو اس کا طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دونوں اسموں کو ملا لیں گے. دونوں اسموں کو ملا لیں گے. مطبوع کو بھی ملائیں گے, تابع کو بھی ملائیں گے. اب ہم نعمائی ہی اس کو اور الشاملہ کو ملا کر دیکھیں گے درمیان میں حرف عطف ہے یا نہیں. اگر درمیان میں حرف عطف ہے تو پہلے کو معطوف ہے, دوسرے کو معطوف بنائیں گے. مجھے بتاؤ درمیان میں حرف عطف ہے؟ نہیں ہے. تو پتہ چلا معطوف ہے معطوف نہیں بن سکتے. پھر جی ہم دیکھیں گے دوسرا اسم بعینی ہی پہلے اسم جیسا ہے یا تو مجھے بتاؤ الشاملہ اور نعمائی ایک جیسے ہیں؟ نہیں ہیں. اگر دوسرا اسم بعینی پہلے جیسا ہو تو پہلے کو مؤکد دوسرے کو تاکید لفظی بنائیں گے. تو ہم دوسرے اسم کو تاکید لفظی بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے. اگر دوسرا اسم بعینی پہلے جیسا نہیں ہے تو پھر دوسرے اسم کو دیکھیں گے نفس, عین, کلا, کلتا وغیرہ میں سے ہے یا نہیں. اگر ہے تو پہلے کو مؤکد دوسرے کو تاکید مانوی بنائیں گے. تو مجھے بتاؤ الشاملہ نفس, عین وغیرہ میں سے ہے؟ نہیں ہے. تو پہلے کو مؤکد دوسرے کو تاکید مانوی نہیں بنائیں گے. اگر دوسرا اسم نفس, عین وغیرہ میں سے نہیں ہے تو پھر دوسرے اسم کو دیکھیں گے وہ صیغہ صفت ہے یا نہیں. تو مجھے یہ بتاؤ الشاملہ صیغہ صفت ہے کہ نہیں؟ صیغہ صفت ہے. صیغہ صفت ہے. تو جب دوسرا اسم صیغہ صفت ہو تو پھر پہلے کو موصوف دوسرے کو صفت بناتے ہیں. پہلے کو موصوف دوسرے کو صفت بناتے ہیں. تو اب ہم الشاملہ کو کیا بنائیں گے؟ صفت بنائیں گے. اچھا پھر جی ہم نے پڑھا یہ بھی میں نے آپ کو بتایا صفت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں. صفت بحال ہے, صفت بحال متعلق ہی. اب یہ ان 2 قسموں میں سے کون سی بنائیں گے؟ تو ہم نے صفت کو دیکھنا ہے. ہم نے وہ صیغہ صفت ہے یا نہیں. اگر صیغہ صفت نہیں تو صفت بحال المطبوع. اگر صیغہ صفت ہے تو پھر دیکھیں گے فاعل ظاہر ہے یا نہیں. اگر فاعل ظاہر نہیں تو پھر بھی صفت بحال المطبوع. اگر فاعل ظاہر ہے تو پھر صفت بحال متعلق المطبوع. سمجھا گی؟ الشاملہ کا فاعل ظاہر ہے نہیں ہے تو پھر یہ کون سی صفت بنے گی؟ صفت بحال المطبوع بنے گی. صفت تو مجھے بتاؤ الشاملہ یہ معمول ہے یا تابع؟ تابع ہے. معمول ہے یا تابع ہے. تابع کی کتنی قسمیں پڑھی ہیں؟ 5 قسمیں. اور 5 قسموں میں سے کون سی قسم بنے گی؟ صفت بنے گی. صفت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں. کون کون سی؟ صفت بحال, صفت بحال متعلق ہی. ان 2 میں سے کون سی بنے گی؟ صفت بحال ہی بنے گی. صفت بنے گی. پھر کیا سوال ہوگا؟ اس کی حالت کون سی ہے؟ اس کی حالت. اس سے پہلے کیا کریں گے؟ عامل دیکھیں گے. الشاملہ سے پہلے کوئی عامل موجود ہے؟ عامل سے پہلے موجود نہیں ہے. تو پھر ہم نے یہ دیکھ لیا نا جب عامل لفظی بھی نہ ہو مانوی بھی نہ ہو تو پھر توابع کی طرف چلتے ہیں. تو توابع میں سے یہ کیا بنی؟ صفت بن گئی. کیا بنی؟ مطبوع اور تابع دونوں کا اعراب ایک ہوتا ہے. مطبوع اور تابع دونوں کا اعراب ایک ہوتا ہے. تو اس کا مطبوع کون ہے؟ نعمائی. کون ہے؟ اس کی حالت جری ہے. تو الشاملہ کی حالت بھی اس کی حالت جری کیوں ہے؟ کیونکہ یہ تابع ہے. کیونکہ یہ تابع. اور مطبوع کون ہے؟ نعمائی. مطبوع کون ہے؟ نعمائی. پھر اس پر سوال ہوگا کہ اس کو پڑھیں گے 16 قسموں میں سے تلاش کریں گے کون سی قسم بنے گی. بتاؤ 16 قسموں میں سے کون سی قسم بن سکتی ہے؟ یہ پہلی قسم مفرد منصرف. الشاملہ مفرد بھی ہے, منصرف بھی ہے اور صحیح بھی ہے.
تو اس کا اعراب کون سی قسم والا آئے گا؟ پہلی قسم والا آئے گا. پہلی قسم کا اعراب لفظی آتا ہے تقدیری. اعراب لفظی آتا ہے. اعراب لفظی کسے کہتے ہیں؟ جو لفظوں میں ظاہر ہو. جو لفظوں میں ظاہر ہو. تو لفظوں میں ظاہر ہے کہ نہیں؟ الشاملاتی لفظوں میں ظاہر ہے کہ نہیں؟ اچھا پہلی قسم کا اعراب لفظی آتا ہے تقدیری. اعراب لفظی آتا ہے. اعراب الحرکت آتا ہے. اعراب الحرف. اعراب الحرکت آتا ہے. اعراب الحرکت کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو کہتے ہیں. زبر زیر پیش کو کہتے ہیں. علی نعمائہ الشاملاتی. ٹھیک ہو گیا. آگے چلو بھائی. الحمدللہ علی نعمائہ الشاملاتی یہاں تک ہو گیا اجرا. وآلائہ الکاملاتی. اب کریں گے ہم اس پر اجرا. آلائی مفرد ہے مرکب؟ مفرد ہے. کیا ہے؟ مفرد کسے کہتے ہیں؟ جو ایک ہی لفظ اور ایک ہی معنی پر. جب کوئی کلمہ مفرد بن جائے پھر کیا سوال ہوگا؟ اسم فعل ہے یا حرف ہے؟ تو بتاؤ آلائی اسم فعل ہے یا حرف ہے؟ اسم ہے. کیا ہے؟ علامات اسم میں سے کون سی علامت پائی جا رہی ہے؟ 2 علامتیں پائی جا رہی ہیں. کتنی؟ 2. ایک تو یہ جمع ہے اور یہ مضاف ہے. کیا ہے؟ جمع بھی ہے اور قاعدہ میں نے آپ کو بتا دیا. معرفہ سے پہلے ناکرہ آ جائے. ناکرہ معرفہ کی طرف مضاف ہوتا ہے. تو ضمیر مجھے بتاؤ معرفہ ہے ناکرہ؟ معرفہ. ضمیر معرفہ ہوتی ہے ناکرہ معرفہ. تو معرفہ سے پہلے آلائی ناکرہ آ گیا. ناکرہ معرفہ کی طرف کیا ہو گیا؟ مضاف ہو گیا. تو کتنی علامتیں پائی گئیں؟ 2. کون کون سی؟ جمع بھی ہے اور مضاف بھی ہے. جمع بھی ہے اور مضاف بھی ہے. جی پھر کیا سوال ہوگا؟ یہ مورب ہے یا مبنی؟ مورب ہے یا تو مجھے بتاؤ. آلائی بار بار یہی سوال ہو رہے ہیں. مورب ہے یا مبنی ہے؟ مورب ہے. مورب کسے کہتے ہیں؟ جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدل جائے. تو یہ کیا ہے؟ مورب. پھر کیا سوال ہوگا؟ یہ معرفہ ہے یا ناکرہ؟ تو مجھے بتاؤ آلائی میں آلائی معرفہ ہے یا ناکرہ؟ معرفہ ہے. کیا ہے یہ؟ معرفہ ہے. معرفہ کی کتنی قسمیں پڑھی ہیں؟ 7 قسمیں ہیں. ان 7 قسموں میں سے یہ کون سی قسم بنے گی؟ 7ویں قسم. 7ویں قسم کیا ہے؟ وہ اسم معرفہ بندا کے علاوہ بقیہ 5 اسماء میں سے کسی ایک کی طرف مضاف و اضافت معنویہ والا. تو ان 5 میں سے یہ کس کی طرف مضاف ہے؟ ضمیر کی طرف مضاف ہے. اور اضافت کون سی ہے؟ اضافت معنویہ. اضافت معنویہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں مضاف صیغہ صفت کا غیر ہو. جس میں مضاف کا غیر ہو. آلائی صیغہ صفت کا غیر ہے یا مضاف صیغہ صفت ہو یا مضاف لیکن اپنے معمول کی طرح مضاف نہ ہو. یا مضاف صیغہ صفت ہو اپنے معمول کی طرح مضاف ہو اور اس میں حال یا استقبال والا معنی نہ پایا جائے. اس میں حال یا استقبال والا معنی اس کو کیا کہتے ہیں؟ اضافت معنویہ. تو یہ اضافت لفظیہ معنویہ اضافت معنویہ. اضافت معنویہ کتنی چیزوں کا فائدہ دیتی ہے؟ 3 چیزوں کا. تخفیف کا, تخصیص مضاف کا اور تعریف مضاف کا. تخفیف کا کیا مطلب؟ یعنی اضافت معنویہ مضاف سے تنوین کو گرا دیتی ہے. اور تخصیص کا کیا مطلب ہے؟ اضافت معنویہ مضاف میں تخصیص پیدا کر دیتی ہے. اس کے افراد میں کمی آ جاتی ہے. اور تعریف کا کیا مطلب؟ اضافت معنویہ جو ہے جب مضاف الیہ جب معرفہ ہو تو اضافت معنویہ مضاف کو معرفہ بنا دیتی ہے. تو مجھے یہاں پر یہ بتاؤ آپ لوگ آلائی ہی میں جو مضاف الیہ وہ معرفہ ہے ناکرہ ہے؟ معرفہ ہے. تو اضافت معنویہ نے مضاف کو کیا بنا دیا ہے؟ معرفہ بنا دیا ہے. اضافت معنویہ نے مضاف کو آلائی ہی جو ہے اس میں آلائی معرفہ ہے ناکرہ؟ معرفہ ہے. بتاؤ یہ مذکر ہے مؤنث؟ مذکر ہے. مذکر کسے کہتے ہیں؟ جس میں تانیث کی کوئی علامت نہ پائی جائے. اس میں تانیث کی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی. پھر سوال ہوگا یہ واحدہ تثنیہ ہے یا جمع ہے؟ واحدہ تثنیہ ہے یا مجھے بتاؤ یہ واحدہ تثنیہ ہے یا جمع ہے؟ یہ جمع ہے. یہ کیا ہے؟ جمع ہے. جمع کی پھر کتنی قسمیں ہیں؟
دو قسمیں ہیں، جمع سالم جمع مکسر۔ ہم چلتے ہیں پہلے جمع سالم کی طرف۔ جمع سالم کسے کہتے ہیں؟ جس کے واحد کی بنا سلامت رہے۔ جمع سالم کی دو قسمیں ہیں، جمع مذکر سالم جمع۔ تو یہ جمع مذکر سالم بن سکتی ہے آلائی؟ جمع مذکر سالم وہ ہوتی ہے جس کے مفرد کے آخر میں واو ساکن ماقبل مضموم یا یا ساکن ماقبل مکسور اور نون مفتوح ملا ہوا ہو، اس کے آخر میں واو ساکن ماقبل مضموم ہے یا ساکن ماقبل مکسور ہے۔ اچھا جمع مؤنث سالم بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی، کیونکہ اس کے مفرد کے آخر میں الف اور لمبی تا ہوتی ہے۔ تو پتہ چلا یہ جمع سالم نہیں بن سکتی، یہ جمع مکسر ہے، یہ جمع مکسر۔ اور جمع مکسر کسے کہتے ہیں؟ جس کے واحد کی بنا ٹوٹ جائے، جس کے واحد کی بنا ٹوٹ جائے، جس کے واحد کی بنا آلائی ہے، جمع آلی کی۔ کس کی جمع؟ اور آلی اس کا جو مفرد ہے وہ کیا ہے؟ ایلیون ہے، ایلیون ہے، کیا ہے؟ ایلیون بھی ہے بنا سکتے ہو، اور آلا یون بھی بنا سکتے ہو، اور ایلا بھی بنا سکتے ہو۔ تین لغتیں ہیں اس کے مفرد میں۔ کتنی لغتیں ہیں؟ ایلیون، آلا یون اور ایلا۔ تو مجھے بتاؤ یہ جمع سالم ہوئی ہے جمع مکسر؟ جمع مکسر کسے کہتے ہیں؟ جس کے واحد کی بنا ٹوٹ جائے، سلامت نہ رہے، اس کے واحد کی بنا ٹوٹتی ہوئی ہے۔ اچھا جب جمع سالم مکسر بن گئی تو پھر کیا سوال ہوگا؟ یہ جمع مکسر منصرف ہے یا جمع مکسر؟ مجھے بتاؤ یہ جمع مکسر منصرف ہے غیر منصرف ہے؟ بتاؤ یہ جمع مکسر منصرف ہے یا غیر منصرف؟ جمع مکسر منصرف ہے۔ میں نے آپ کو غیر منصرف کی پہچان بتائی تھی، پہلے دونوں حرفوں پر فتح ہوگا، تیسری جگہ الف ہوگا، تیسری جگہ اور آخر میں تنوین نہیں ہوگی۔ تو یہ جمع مکسر منصرف ہے یا غیر منصرف ہے؟ غیر منصرف ہے۔ کون سی ہے؟ پھر سوال ہوگا جمع کی بیت بار مانا کہ کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں، جمع قلت جمع کثرت۔ یہ جمع قلت ہے جمع کثرت۔ اچھا جی چلیں آگے۔ جمع بن گئی ہے، اب اس پر کیا سوال ہوگا؟ اس کی یہ عامل ہے یا نہیں؟ یہ عامل ہے یا نہیں؟ تو اس سے پہلے کوئی عامل ہے نہیں ہے، تو یہ عامل نہیں ہے۔ پھر سوال ہوگا یہ معمول ہے یا؟ تو مجھے بتاؤ آلائی سے پہلے کوئی عامل موجود ہے؟ نہیں ہے، تو پھر یہ معمول ہے یا تابع؟ کیا ہے؟ تابع۔ پہلے میں نے سوال کیا تھا یہ عامل ہے یا نہیں؟ آلائی یہ عامل نہیں ہے، لیکن آلائی ہی میں آلائی چونکہ آگے مضاف ہو رہا ہے، بحیثیت مضاف یہ عامل ہے، بحیثیت مضاف یہ مضاف عمل کیا کرتا ہے؟ اپنے مضاف الیہ کو جر دیتا ہے، مضاف الیہ کو جر دیتا ہے۔ پھر سوال ہوگا یہ معمول ہے یا آلائی؟ اس سے پہلے کوئی عامل موجود ہے؟ نہ عامل لفظی ہے نہ عامل، تو یہ کیا بن گیا؟ تابع بن گیا۔ کیا بن گیا؟ تو تابع بن گیا۔ تو پھر تابع کی 5 قسموں میں سے ہم نے تلاش کرنا ہے۔ تو اس سے پہلے کیا ہے جی؟ بولو۔ یہ جو ہم بنائیں گے نا، دیکھو نا مائی شاملہ، کیا نا مائی؟ ابھی میں ترکیب کرتا ہوں۔ نا مائی بنے گا موصوف، شاملہ صفت بنے گا، موصوف صفت مل کر بنے گا معطوف علیہ۔ اے واو جڑی نا واو عاطف ہے، آلا اہل کاملہ، ایدی ترکیب بھی ایویں ہی ہوئے گی، میں کرنا تھوڑی دیر تک۔ تو ایک ہی بنے گا معطوف، کی بنے گا درمیان میں حرف عطف آ گیا کہ نہیں؟ تو مطبوع اور تابع دونوں کو ملا کر دیکھیں گے درمیان میں حرف عطف ہے یا اگر درمیان میں حرف عطف ہے تو پہلے کو معطوف علیہ دوسرے کو، جب درمیان کی حرف عطف آ گیا کہ نہیں؟ حرف عطف آ گیا تو پہلے کو معطوف علیہ دوسرے کو معطوف بنائیں گے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے چلو جی۔ آلائہل کاملہ، پھر کیا سوال ہوگا؟ اس کی حالت کون سی ہے؟ اس کی حالت کون سی ہے؟ جری حالت ہے۔ کیا ہے؟ جری حالت ہے۔ کیوں بھائی؟ اس کا عطف ہے کس پر؟ نعمائی پر۔ کس پر؟ نعمائی پر۔ پھر کیا سوال ہوگا؟ اس کو پڑھیں گے کیسے؟ تو 16 قسموں میں تلاش کریں گے، جو قسم بنے گی اسی قسم والا اعراب آئے گا۔ تو بتاؤ 16 قسموں میں سے کون سی قسم والا اعراب آئے گا؟ تیسری قسم والا اعراب آئے گا۔ کون سی قسم والا؟ تیسری قسم کون سی ہے؟ 16 قسموں میں سے یہ کون سی قسم بنے گی؟ پہلی، دوسری، تیسری، تینوں کا ایک ہی اعراب ہے، تینوں کا 16 قسموں میں سے یہ کون سی قسم بنے گی؟ تو کون سی بنے گی؟ تیسری قسم کون سی ہے؟ جمع مکسر منصرف، جمع مکسر، جمع مکسر منصرف بنے گی۔ تو تیسری قسم کا یا پہلی، دوسری، تیسری قسم کا اعراب کس طرح آتا ہے؟ رفع ضمہ لفظی کے ساتھ، نصب فتح لفظی کے ساتھ، جر کسرہ لفظی کے ساتھ آتا ہے جی۔ پہلی تینوں قسموں کا اعراب بالحرکت آتا ہے، اعراب بالحرف، اعراب بالحرکت آتا ہے۔ اعراب بالحرکت کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو کہتے ہیں، زبر زیر پیش کو کہتے ہیں جی۔ پھر کیا سوال ہوگا؟ اس پر تنوین آئے گی؟ تو بتاؤ اس پر تنوین آئے گی یا نہیں؟
نہیں آئے گی. کیوں؟ کیونکہ یہ آگے مضاف اور مضاف پر تنوین نہیں آئے گی. آلائہ آگے کیا آگی؟ ضمیر. ضمیر پر بھی عین ہی وہی بحث ہے جو نعمائہ میں ہم نے ضمیر پر کی ہے. اس کے بعد آ گیا الکاملاتی. الکاملہ پر بھی وہی بحث ہے جو الشاملہ پر ہم نے کی ہے. جو اچھا اب میں پھر آپ سے پوچھ رہا ہوں ان کا اعراب. الحمد اس کی کون سی حالت ہے؟ رفعی حالت ہے. اس کی رفعی حالت کیوں ہے؟ یہ مبتدا ہے. یہ اس کی پھر خبر کس کو بناؤ گے؟ للہ علی نعمائہ شاملہ. للہ. اچھا آپ نے الحمد کو بنا دیا مبتدا، للہ علی نعمائہ شاملہ کو بنایا خبر. قاعدہ کیا ہے؟ ابھی آپ نے قاعدہ پڑھا، میں نے آپ کو پڑھا دیا ہے. معرفہ کے بعد جار مجرور آ جائے. معرفہ کے بعد تو معرفہ کو مبتدا بناتے ہیں، جار مجرور کو کسی کے متعلق کر کے خبر بناتے ہیں. الحمد یہ معرفہ ہے، للہ یہ جار مجرور آ گیا ہے. معرفہ کو بنائیں گے مبتدا، جار مجرور کو کسی کے متعلق کر کے خبر بنائیں گے. الحمد کی کون سی حالت ہے؟ رفعی حالت. کیوں ہے؟ یہ مبتدا ہے. یہ اور مبتدا کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. مبتدا کیا ہوتا ہے؟ للہ. اس میں جلالت کی کون سی حالت ہے؟ جری حالت. کیوں ہے؟ شروع میں لام جا رہا ہے. شروع میں لام جا رہا ہے. علی نعمائہ. نعمائی اس کی کون سی حالت ہے؟ اس کی جری حالت. کیوں ہے؟ شروع میں علی جا رہا ہے. نعمائہ میں ضمیر کی کون سی حالت ہے؟ جری حالت. کیوں ہے؟ یہ مضاف الیہ ہے. یہ کیا ہے؟ نعمائی مضاف ہے اور ضمیر مضاف الیہ ہے. ضمیر کی یہ کون سی ضمیر بنے گی؟ ضمیر کی ابتداء دو قسمیں پڑھی ہیں آپ نے نا، متصل اور منفصل. متصل کی پھر تین قسمیں پڑھی ہیں، مرفوع متصل، منصوب متصل، مجرور متصل. مرفوع اور منفصل کی دو قسمیں پڑھی ہیں، مرفوع منفصل اور مجھے یہ بتاؤ نعمائی کے ساتھ آنے والی ضمیر جو ہے یہ متصل ہے منفصل ہے؟ متصل ہے. کیا ہے؟ متصل کی پھر تین قسموں میں سے یہ مرفوع متصل ہے، منصوب متصل ہے یا مجرور متصل ہے؟ مجرور متصل ہے. مجرور متصل کسے کہتے ہیں؟ جو محل جر میں واقع ہو، جو اور اپنے عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہو. اور اپنے عامل کے ساتھ یاد رکھنا ضمیر مجرور متصل صرف دو جگہوں پر آئے گی. صرف حرف جار کے ساتھ آئے گی اور اسم کے ساتھ آئے گی. حرف جار کے ساتھ آئے گی اور حرف جار کے ساتھ آ جائے تو مجرور بنے گی، اسم کے ساتھ آ جائے تو مضاف الیہ بنے گی. اسم کے ساتھ آ جائے تو مضاف الیہ بنے گی. نعمائہ میں یہ کس کے ساتھ آئی ہے؟ ضمیر کے ساتھ. اپنا یہ ضمیر اسم کے ساتھ آئی ہے. کس کے ساتھ؟ اسم کے ساتھ آئی ہے. تو اسم جو نعمائی ہے یہ مضاف ہے اور ضمیر مضاف الیہ ہے. تو ضمیر کی حالت کون سی ہوئی؟ جری حالت ہے. جری حالت کیوں ہے؟ یہ مضاف الیہ ہے. اس کا مضاف کون ہے؟ نعمائی. نعمائی کی کون سی حالت ہے؟ جری حالت. کیوں ہے؟ شروع میں علی جا رہا ہے. یہ ضمیر کون سی ہے؟ ضمیر مجرور متصل. الشاملاتی. الشاملاتی اس کی کون سی حالت ہے؟ اس کی جری حالت ہے. اس کی جری حالت کیوں ہے؟ یہ صفت بن رہی ہے. یہ کس کی؟ نعمائہ کی. کس کی؟ اور قاعدہ یاد رکھنا، جہاں دو معرفے اکٹھے آ جائیں، جہاں اکثر طور پر آپ نے قاعدہ پڑھ لیا، پہلے کو موصوف دوسرے کو صفت بناتے ہیں اور کبھی کبھی مبتدا خبر بھی بناتے ہیں. نعمائہ میں نعمائی بھی معرفہ ضمیر کی طرف اضافت کی وجہ سے معرفہ ہو گیا. الشاملہ یہ بھی معرفہ. دو معرفے اکٹھے آ گئے کہ نہیں؟ پہلے کو بنائیں گے موصوف، دوسرے کو صفت بنائیں گے. اور موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے. موصوف صفت کا اعراب، موصوف کا اعراب عامل کے مطابق ہوتا ہے اور صفت کا اعراب موصوف والا ہوتا ہے. صفت کا اعراب موصوف والا ہوتا ہے. نعمائی کا عامل ہے الا. نعمائی کا عامل کون ہے؟ الا جا رہا ہے اور حرف جار کیا کرتا ہے؟ جر دیتا ہے. تو نعمائی کی حالت ہوگی جری. الشاملہ کی حالت بھی ہوگی جری. نعمائی کی جری کیوں ہے؟ شروع میں الا جا رہا. الشاملہ کی جری کیوں ہے؟ یہ صفت ہے نعمائی کی. یہ موصوف اور صفت دونوں کا اعراب ایک ہوتا ہے. الشاملاتی اس کی کون سی حالت ہوئی؟ جری حالت. کیوں ہے؟ یہ صفت ہے. یہ کیا ہے؟ آگے چلو. وآلائہ الکاملاتی. آلائی اس کی کون سی حالت ہے؟ اس کی جری حالت. کیوں ہے؟ اس کا عطف ہے کس پر؟ نعمائی پر. کس پر؟ نعمائی پر.
معطوف علیہ اور معطوف دونوں کا اعراب ایک ہوتا ہے. معطوف علیہ کا اعراب عامل کے مطابق ہوتا ہے اور معطوف کا اعراب معطوف علیہ والا ہوتا ہے. معطوف علیہ کون ہے؟ نعمائی. کون ہے؟ نعمائی کو ہم نے بنایا معطوف علیہ. اس سے پہلے علی جارہ موجود ہے, اس کی حالت ہوگی جری, اس کی حالت ہو گئی, اور آلائی کا عطف ہے نعمائی پر, تو نعمائی کی حالت جری ہے تو آلائی کی حالت بھی جری ہوگی. بات سمجھ آ گئی؟ آلائی ہی ساتھ میں آگی ضمیر. یہ ضمیر کی کون سی حالت ہے؟ جری حالت. کیوں ہے؟ یہ مضاف الیہ, یہ اس کا مضاف کون ہے؟ آلائی. آلائی کی کون سی حالت ہے؟ جری حالت. کیوں ہے؟ اس کا عطف ہے نعمائی پر. اس کا اچھا, آلائی کے ساتھ آنے والی ضمیر کون سی ہے؟ ضمیر مجرور متصل. اور مجرور متصل کتنی جگہوں پر آتی ہے؟ 2 جگہوں پر آتی ہے, حرف جار کے ساتھ اور اسم کے ساتھ. حرف جار کے ساتھ آئے تو مجرور بنتی ہے, اسم کے ساتھ آئے تو مضاف الیہ بنتی ہے. الکاملاتی. اس کی حالت کون سی ہے؟ اس کی جری حالت. کیوں ہے؟ یہ صفت ہے کس کی؟ آلائی ہی کی. کس کی؟ کیونکہ قاعدہ یہ ہے جہاں 2 معرفے اکٹھے آ جائیں پہلے کو موصوف بناتے ہیں دوسرے کو, پہلے کو موصوف دوسرے کو صفت بناتے ہیں. آلائی یہ اضافت کی وجہ سے معرفہ ہو گیا, یہ اور ضمیر کی طرف اضافت ہوئی تو ضمیر معرفہ ہے, اس کی طرف مضاف ہونے والا اسم بھی کیا ہو گیا؟ معرفہ ہو گیا. تو الکاملہ یہ بھی معرفہ, جہاں 2 معرفے اکٹھے آ جائیں اکثر طور پر پہلے کو موصوف دوسرے کو. آلائی اضافت کی وجہ سے معرفہ ہو گیا, الکاملہ یہ بھی معرفہ, پہلے کو موصوف بنا دیا دوسرے کو صفت بنا دیا. اب پھر توجہ کیجئے گا, الحمدو اس ظاہر آپ نے پڑھا نا, اعراب اصلی بھی ہوتا ہے, اعراب طبعی بھی ہوتا ہے. الحمدو اس کا اعراب اصلی ہے, اعراب طبعی ہے. اعراب اصلی ہے. اعراب اصلی کسے کہتے ہیں؟ جو عامل کی وجہ سے آئے, جو عامل کی. الحمدو کا عامل کون ہے؟ عامل مانوی ہے. عامل مانوی کیا ہے؟ ابتدا. عامل مانوی کیا ہے؟ ابتدا کا کیا عمل ہے؟ وہ مبتدا اور خبر دونوں کو رفع دیتا ہے. پڑھا ہے کہ نہیں؟ اصح قول تو یہی ہے نا, ابتدا مبتدا میں بھی عامل ہے اور خبر میں بھی, یعنی دونوں کو کیا کرتا ہے؟ رفع دیتا ہے. الحمدو کی حالت پر کون سی ہو گئی؟ ہاں تو اس کا اعراب اصلی ہے, اعراب طبعی. اعراب اصلی کسے کہتے ہیں؟ جو عامل کی. تو اس کا عامل کون ہے؟ عامل مانوی ہے. اس کا عامل للہ. اس میں جلالت کی حالت کون سی ہے؟ تو اس کا اعراب اصلی ہے, اعراب طبعی. اعراب اصلی کسے کہتے ہیں؟ جو عامل کی وجہ سے آئے. اس کا عامل کون ہے؟ لام جارہ. علی نعمائی. نعمائی کا اعراب اصلی ہے, اعراب طبعی. اعراب اصلی کسے کہتے ہیں؟ جو عامل کی وجہ سے آئے. اس کا عامل کون ہے؟ علی جارہ. نعمائی ہی میں ضمیر کی حالت کون سی ہے؟ جلدی. تو مجھے بتاؤ ضمیر کا اعراب اصلی ہے, اعراب طبعی. اعراب اصلی کسے کہتے ہیں؟ جو عامل کی وجہ سے آئے. تو ضمیر کا عامل کون ہے؟ مضاف. نعمائی مضاف. اور مضاف کیا عمل کرتا ہے؟ اپنے مضاف الیہ کو جر دیتا ہے. الشاملاتی. اس کی حالت کون سی ہے؟ جری. تو مجھے بتاؤ اس کا اعراب اصلی ہے, اعراب طبعی. اعراب طبعی ہے. اعراب طبعی کسے کہتے ہیں؟ جو عامل کی وجہ سے نہ آئے بلکہ اسی کے تابع ہو کر آئے. الشاملہ کا اعراب جو ہے وہ اپنے موصوف نعمائی کے تابع ہو کر آ رہا ہے. نعمائی کے تابع ہو کر آ رہا ہے. وآلائہ الکاملاتی. آلائی اس کی کون سی حالت ہے؟ جری حالت ہے. تو مجھے بتاؤ اس کا اعراب اصلی ہے, اعراب طبعی. اعراب طبعی ہے, اعراب طبعی ہے کیونکہ اس کا عطف پڑ رہا ہے کس پر؟ نعمائی پر. کس پر؟ آلائہ. آلائی کے ساتھ آ رہی ہے ضمیر. اس کی کون سی حالت ہے؟ جری حالت ہے. جری حالت کیوں ہے؟ یہ مضاف الیہ. مجھے بتاؤ اس کا اعراب اصلی ہے, اعراب طبعی. اعراب اصلی ہے, اعراب طبعی. اعراب اصلی ہے. اس کا اعراب اصلی کسے کہتے ہیں؟ جو عامل کی. تو مجھے بتاؤ ضمیر کا عامل کون ہے؟ مضاف ہے. آلائی مضاف کیا عمل کرتا ہے؟ اپنے مضاف الیہ کو جر دیتا ہے. آگے کیا ہے جی؟ الکاملاتی. بتاؤ اس کا اعراب اصلی ہے, اعراب طبعی ہے؟ اعراب طبعی ہے. اس کا اعراب طبعی کسے کہتے ہیں؟ جو عامل کی وجہ سے نہ آئے بلکہ کسی کے تابع ہو کر آئے. اس کا اعراب کس کے تابع ہو کر آ رہا ہے؟ آلائہ کے تابع ہو کر آ رہا ہے. آلائہ کے تابع ہو کر آ رہا ہے کیونکہ آلائہ یہ موصوف ہے, الکاملہ صفت ہے. آلائہ یہ بھی معرفہ ہے, الکاملہ یہ بھی. اور جہاں 2 معرفے اکٹھے آ جائیں پہلے کو موصوف بناتے ہیں دوسرے کو صفت بناتے ہیں. اب سنیے اس کا ترجمہ. اب
تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ اس کی ترکیب رہتی ہے بھائی، پہلے کریں ہم اس کی ترکیب، پہلے اس کی الحمد مبتدا، الحمد کیونکہ معرفہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو معرفہ کو مبتدا بناتے ہیں، جار مجرور کو خبر بناتے ہیں۔ الحمد مبتدا، لام حرف جار، اس میں جلالت مجرور۔ آپ نے پڑھا جار مجرور بذات خود ترکیب میں کچھ نہیں بنتے، یہ کسی کے متعلق ہو کر کچھ بنتے ہیں، جس کے یہ متعلق ہوتے ہیں اس کو متعلق کہتے ہیں۔ جار مجرور 7 چیزوں میں سے کسی ایک کے متعلق ہو سکتے ہیں، فعل، اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں تفضیل، صفت مشبہ، مصدر اور اس میں منصوب۔ مجھے بتاؤ للہ، اس سے پہلے ان 7 میں سے کوئی موجود ہے؟ نہیں موجود۔ کوئی موجود ہے؟ نہیں موجود ہے۔ تو پھر کیا کریں گے؟ کون اصول ثبوت وجود میں سے بھی نکال سکتے ہیں۔ کون اصول ثبوت وجود کو کیا کہتے ہیں؟ امور عامہ یا، اور ان کے علاوہ اگر کسی سے نکالیں گے تو ان کو امور خاصہ یا کہتے ہیں۔ مختصن بھی نکال سکتے ہو، مستحقن بھی نکال سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا مختصن کا، ظرف مستقر، اور جار مجرور کو ظرف لغو بھی کہتے ہیں، ظرف مستقر بھی کہتے ہیں۔ جار مجرور کا متعلق عبارت میں مذکور ہو تو اس کو ظرف لغو کہتے ہیں، جار مجرور کا متعلق عبارت میں مذکور نہ ہو تو اس کو ظرف مستقر کہتے ہیں۔ اب اس کا متعلق جو عبارت میں مذکور نہیں، اس لیے ہم اس کو ظرف مستقر کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ ظرف لام جارہ، اس میں جلالت مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا مختصن کا۔ آگے چلو جی، الا جارہ نعمائی مضاف، ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، راجع بسوئے اسم جلالت، اور نعمائی ناکرہ ہے، ضمیر معرفہ، معرفہ سے پہلے ناکرہ جائے، ناکرہ معرفہ کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ نعمائی مضاف، ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، راجع بسوئے اسم جلالت۔ نعمائی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر موصوف۔ الف لام برائے تعریف۔ شاملاتی، صیغہ واحد مؤنث اسم فاعل، صیغہ اس میں ہی ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، راجع بسوئے موصوف، راجع بسوئے، اور صفت کے اندر جو ضمیر ہوتی ہے اس کا مرجع موصوف ہوتا ہے، راجع بسوئے موصوف۔ صیغہ اس میں فاعل، صیغہ اپنے ہیا ضمیر فاعل، اپنے یا ضمیر فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت، موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر موصوف اپنی صفت سے مل کر معطوف علیہ، موصوف اپنی صفت سے مل کر معطوف علیہ۔ واو حرف عطف۔ آلائی مضاف، آلائی مضاف، کیونکہ آلائی ناکرہ ہے، ضمیر معرفہ، معرفہ سے پہلے ناکرہ آ جائے تو ناکرہ معرفہ کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ آلائی مضاف، ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، راجع بسوئے اسم جلالت، راجع بسوئے اسم جلالت۔ آلائی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر موصوف۔ الف لام برائے تعریف، الکاملاتی، الف لام برائے کاملہ، صیغہ واحد مؤنث اسم فاعل، اس میں یا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، راجع بسوئے موصوف۔ صیغہ اس میں فاعل اپنے ہی ضمیر فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت، شبہ جملہ اسمیہ ہو کر موصوف اپنی صفت سے مل کر معطوف، معطوف لے اپنے معطوف سے مل کر مجرور۔ یاد رکھنا اب یہاں پر 2 آ گئے نا، للہ یہ بھی جار مجرور ہے، الا نعمائی یہ بھی جار مجرور ہے، للہ اس کے لیے ہم جار مجرور پہلے نکال چکے ہیں مختصن، تو پہلے جار مجرور کو ہم ظرف مستقر کہیں گے اور دوسرے کو ظرف لغو کہیں گے، دوسرے کو، کیونکہ یہ جو الا نعمائی ہے یہ بھی مختصن کے متعلق ہوگا، اس کے متعلق ہوگا۔ تو جب ہم پہلے کو متعلق کر چکے ہیں مختصن کے، گویا کہ یہ اب عبارت میں مذکور ہے، گویا کہ یہ اب عبارت میں مذکور ہے۔ اب یہ جو نعمائی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر نہیں کہیں گے، ظرف لغو ہوا، ظرف مختصن کا، ظرف لغو ہوا مختصن۔ صیغہ واحد مذکر اس میں
مفعول، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا نائب فاعل، راجع بسوئے مبتدا، راجع بسوئے مبتدا کون ہے؟ الحمد۔ صیغہ اس میں مفعول اپنے ہوا ضمیر نائب فاعل ظرف مستقر اور ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر مبتدا جملہ اسمیہ خبریہ ہوا لفظاً اور جملہ انشائیہ ہوا معنن۔ اب سنیے اس کا ترجمہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے اللہ تعالی کی عام نعمتوں پر، اللہ تعالیٰ کی پہلے ہم معطوف علیہ کا ترجمہ کریں گے۔ اب معطوف علیہ کے ساتھ ہے علی اور معطوف کے ساتھ علی نہیں ہے، معطوف علیہ اور معطوف کا ترجمہ کر کے بعد میں کریں گے علی کا ترجمہ۔ علی کا معنی ہے پر، علی کا معنی ہے پر۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کی عام نعمتوں اور اللہ تعالیٰ کی تامہ نعمتوں پر، اور اللہ تعالیٰ کی او بھائی آلائی اس کے ساتھ اللہ ہوتا تو دونوں بار ہم ترجمہ کرتے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کی عام نعمتوں پر اور اللہ تعالیٰ کی کاملہ یعنی تامہ نعمتوں پر۔ اللہ ایک ہے، نعمائی ہی کے ساتھ اللہ ہے، آلائی ہی کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے ہم نے ترکیب پتہ کیا کی تھی؟ نعمائی ہی شاملہ تھی، یہ معطوف علیہ ہے، اور آلائی الکاملہ یہ معطوف ہے۔ تو معطوف علیہ کا ترجمہ پہلے کریں گے، معطوف کا بعد میں کریں گے، اللہ جو ہے اس کا پھر بعد میں کریں گے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کی عام نعمتوں اور اللہ تعالیٰ کی تامہ نعمتوں پر۔ اب دیکھیے میں نے آپ کو ایک اور پہچان بتائی تھی، نعمائی مضاف ہے، ضمیر مضاف الیہ ہے، مضاف مضاف الیہ کے ترجمہ میں کہا کہ کی میں سے یا رارے ری میں سے کوئی ایک لفظ دیکھو تسی اللہ تعالیٰ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کی الشاملہ عام نعمتوں پر، اللہ تعالیٰ کی تو آ گیا درمیان سے کی کہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تامہ نعمتوں پر۔ آلائی ہی اور ضمیر دا مرجع اس میں جلالت ہے نا، جو ضمیر دی جگہ مرجع بولیں گے تو پھر گل بات سمجھ آئے گی، اس واسطے میں ضمیر دا مرجع بولے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عام نعمتوں اور اللہ تعالیٰ کی تامہ نعمتوں پر۔